اسلام کی نظر میں صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں بلکہ ایک اور بھی عبادت ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو نہ صرف انسانوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے بلکہ جانوروں، درختوں اور ماحول کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پیڑ پودے، شجرکاری اور ماحول کی حفاظت اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر پیڑ پودے لگانے، انہیں بچانے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے درخت، پیڑ پودے لگائے۔ یہ سورہ الانعام آیت نمبر 99 ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر سبزہ، درخت اور پودے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں اور جانوروں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث پیڑ پودے لگانے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اگر وہ اسے لگا سکتا ہو تو ضرور لگا دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ پودے لگانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کی گھڑی میں بھی درخت لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2320 ہے۔ یعنی درخت لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسلام ایک متوازن اور پاکیزہ ماحول کا داعی ہے۔ درخت اور پودے نہ صرف آکسیجن مہیا کرتے ہیں بلکہ زمین کو زرخیز رکھتے ہیں، آلودگی کم کرتے ہیں اور بارش کے سسٹم کو بنائے رکھتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف درخت لگانے کی ترغیب دی بلکہ بلا ضرورت درخت کاٹنے سے بھی منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت کاٹتا ہے بلا وجہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل نے انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات ہمیں متحرک کرتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، ماحول کو محفوظ رکھیں اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک صاف اور شفاف دنیا چھوڑیں۔ جن لوگوں کے پاس زمین نہ ہو وہ اپنی چھتوں پر بھی پودے لگا سکتے ہیں اور اللہ و رسول کے حکم کی بجاوری کر سکتے ہیں، اس نیک کام میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جدید زندگی کی مصروفیات، بڑھتی ہوئی آبادی اور تیزی سے پھیلتے ہوئے شہروں نے انسان کو فطرت سے بہت دور کر دیا ہے۔ کنکریٹ کی عمارتوں، شور، دھوئیں اور آلودگی کے درمیان انسان کی روح نیچر کے سکون کی متلاشی رہتی ہے، اسے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ایسے میں ٹیرس گارڈن یعنی چھت پر بنایا ہوا باغ ایک نئی امید، سکون اور تازگی کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ ٹیرس گارڈن نہ صرف شہر کی زندگی میں سبز رنگ گھولتا ہے بلکہ انسانی صحت، ماحول اور اکنامی پر بھی اثرات ڈالتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوشش کے ذریعے انسان اپنے گھر کی چھت کو ایک ایسے قدرتی باغ میں بدل سکتا ہے جہاں صبح کی ہوا خوشبو سے مہک رہی ہو، تتلیاں اڑ رہی ہوں، پرندے چہچہا رہے ہوں اور سبزیاں اور پھول انسانی ہاتھوں کی محنت کا ثمر بن کر سامنے آ رہے ہوں۔ ٹیرس گارڈن کا سب سے بڑا فائدہ ماحولیاتی بہتری ہے۔ جب چھتوں پر پودے لگائے جاتے ہیں تو وہ نہ صرف آکسیجن مہیا کرتے ہیں بلکہ فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی جذب کرتے ہیں، جس سے ہوا صاف ہوتی ہے۔
یہ پودے چھت پر سورج کی تپش کو کم کرتے ہیں اور عمارت کے اندرونی درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں گرمیوں کی بجلی کی بچت ہوتی ہے کیونکہ اے سی اور پنکھوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ ماحولیاتی فوائد کے ساتھ ساتھ ٹیرس گارڈن انسانی جسم اور روح کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ جب انسان پودوں کے درمیان وقت گزارتا ہے تو اس کا ذہن پرسکون ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ باغبانی کرنا ایک صحت مند مشغلہ ہے جو جسم کو متحرک رکھتا ہے اور فطرت کے قریب لے جاتا ہے۔ جب کوئی اپنی محنت سے اگائی گئی سبزیاں یا پھل استعمال کرتا ہے تو اسے نہ صرف صحت مند ماحول، صحت مند خوراک ملتی ہے بلکہ خوشی اور سکون کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ٹیرس گارڈن ایک گھریلو معیشت میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بازار سے سبزیاں خریدنے کے بجائے اگر انسان اپنی چھت پر تھوڑی سی سبزیاں اگا لے تو ماہانہ اخراجات میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ بچوں کے لیے ایک بہترین پریکٹیکل تجربہ ہے جہاں وہ پودوں کی دیکھ بھال سیکھتے ہیں، محنت، صبر اور ذمہ داری جیسے اوصاف کو اپناتے ہیں۔ یہی عمل ایک تربیتی میدان بن جاتا ہے جو ان کے کردار کو سنوارتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیرس گارڈن گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے۔ پھولوں کی بہار، سبز پتوں کی چھاؤں اور قدرتی خوشبو سے گھر ایک پرامن گوشہ بن جاتا ہے۔ چھت پر بنایا گیا ایک خوبصورت باغ شام کی چائے، عبادت یا تنہائی کے لمحوں کے لیے بہترین جگہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی تقریبات جیسے سالگرہ یا میٹنگ بھی ٹیرس گارڈن میں منعقد کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی درخت اور پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے کو ہو اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے ضرور لگائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فطرت سے محبت اور شجر کاری یعنی پودے لگانے کو دین اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں پیڑ پودے لگانا صرف ماحولیاتی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت بھی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیچر کے ساتھ ہم آہنگی کا مظہر ہے اور قیامت تک ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں، محلوں، مدرسوں، اسکولوں، مسجدوں اور کھیتوں میں درخت لگائیں، دوسروں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں، اور اگر یہ جگہیں ہمیں میسر نہ ہوں تو ہم اپنے چھتوں پہ، اپنی بالکنی کے اندر ہی پیڑ پودے لگائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست اور احباب کو فارورڈ کریں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔